بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سربراہ سے اہم ملاقات، پاکستان نے مسئلہ کشمیر، فلسطین اور امن کے عزم پر زور دیا۔ شام کے شہر سویڈا سے سینکڑوں بدو افراد کا انخلاء، امریکہ کی حمایت سے جنگ بندی کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل۔ ڈھاکہ میں فوج کا طیارہ اسکول پر گر گیا، حادثے میں 19 ہلاکتیں، 164 افراد زخمی، تحقیقات شروع۔ ٹرمپ پر ایپسٹین اسکینڈل کی تحقیقات میں دباؤ، میگا واٹرز میں معاملہ تقسیم کا سبب بن سکتا ہے، ماہرین خبردار۔ ہاورڈ کی $2.5 ارب کی وفاقی گرانٹس پر عدالت سے رجوع، ٹرمپ حکومت پر سیاسی انتقامات کے تحت فنڈز روکنے کا الزام۔ یوکرین اور روس کے درمیان ترکی میں امن مذاکرات کا اعلان، زیلنسکی نے امید ظاہر کی کہ میدان جنگ میں کشیدگی جاری۔ اداکار میلکم جمال وارنر کوسٹا ریکا میں ڈوب کر جاں بحق، کاسبی شو کے اسٹار کی موت پر مداح افسردہ۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان کے امن مکالمے اور اقوام متحدہ کے منشور سے وابستگی کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں مسئلہ کشمیر، سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیاں اور دہشت گردی جیسے اہم معاملات اٹھائے گئے۔ اسحاق ڈار نے فلسطینی ریاست غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی قبضے کی مخالفت کی حمایت کا بھی اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی مالیاتی تعاون، موسمیاتی تبدیلی اور اسلامو فوبیا پر بات چیت کی۔ یہ ملاقات پاکستان کی فعال سفارتکاری کی عکاس تھی۔ شام کے شہر سویڈا میں حالیہ جھڑپوں کے بعد امریکہ کی حمایت یافتہ امن معاہدے کے تحت سینکڑوں بدو شہریوں کو علاقے سے نکال لیا گیا۔ اس علاقے میں مقامی گروہوں اور عسکریت پسندوں کے درمیان شدید لڑائی جاری تھی، جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے۔ یہ اقدام علاقے میں امن و امان کی بحالی کی طرف ایک مثبت قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش ایئر فورس کا ایک تربیتی طیارہ فنی خرابی کے باعث ایک اسکول اور کالج کی عمارت پر گر گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 19 افراد جاں بحق اور 164 زخمی ہو گئے۔ حادثے کے فوراً بعد ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا اور حکومت نے واقعے کی مکمل تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جنسی اسمگلنگ کے معاملے میں جیفری ایپسٹین کی تحقیقات سے متعلق مزید معلومات جاری کرنے کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ٹرمپ کے حامیوں میں تقسیم پیدا کر سکتا ہے اور اگلے انتخابات پر اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. ہاورڈ یونیورسٹی نے عدالت سے اپیل کی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے $2.5 ارب کے وفاقی تحقیقی فنڈز کی کٹوتی کو فوری طور پر روکا جائے۔ یونیورسٹی کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا، جو تعلیمی اور سائنسی تحقیق کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ روس کے ساتھ اگلا امن مذاکراتی دور بدھ کو ترکی میں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اطلاعات نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ نے فراہم کی ہیں۔ حالانکہ جنگ جاری ہے، لیکن سفارتی کوششوں کو ایک مثبت قدم سمجھا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ معروف امریکی اداکار میلکم جمال وارنر، جو کاسبی شو میں تھیو ہاکسبل کے کردار سے مشہور ہوئے، 54 سال کی عمر میں کوسٹا ریکا میں چھٹیاں گزارتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ ان کی موت پر دنیا بھر سے مداحوں اور فنکاروں کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.